خطبہ نمبر 83۔ اس عجیب و غریب خطبے کو خطبہ غرا کہا جاتا ہے۔ اس خطبے میں پروردگار کی صفات، تقوی کی نصیحت، دنیا سے بیزاری کا سبق، قیامت کے حالات، لوگوں کی بے رخی پر تنبیہ اور پھر یاد خدا دلانے میں اپنی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم کی توصیف۔ الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وأزل أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی طاقت کی بنا پر بلند اور اپنے احسانات کی بنا پر بندوں سے قریب تر ہے۔ وہ ہر فائدے اور فضل کا عطا کرنے والا اور ہر مصیبت اور رنج کا ڈالنے والا ہے۔ میں اس کی کرم نوازیوں اور نعمتوں کی فراوانیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرتا ہوں۔ وأؤمن به أولا باديا وأستهديه قريبا هاديا وأستعينه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا۔ اور اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہی اول اور ظاہر ہے، اور اسی سے ہدایت طلب کرتا ہوں کہ وہی قریب اور ہادی ہے۔ اسی سے مدد چاہتا ہوں کہ وہی قادر اور قاہر ہے، اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں کہ وہی کافی اور ناصر ہے۔ وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله لإنفاذ أمره وإنهاء عذره وتقديم نذره۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ انہیں پروردگار نے اپنے حکم کو نافذ کرنے، اپنی حجت کو تمام کرنے اور عذاب کی خبریں پیش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تقوی کی وصیت۔ أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال ووقت لكم الآجال وألبسكم الرياش وأرفع لكم المعاش وأحاط بكم الإحصاء وأرصد لكم الجزاء۔ بندگان خدا، میں تمہیں اس خدا سے ڈرنے کی دعوت دیتا ہوں جس نے تمہاری ہدایت کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، تمہاری زندگی کے لیے مدت معین کی ہے، تمہیں مختلف قسم کے لباس پہنائے ہیں، تمہارے لیے اسباب معیشت کو فراواں کر دیا ہے، تمہارے اعمال کا مکمل احاطہ کر رکھا ہے، اور تمہارے لیے جزا کا انتظام کر دیا ہے۔ وآثركم بالنعم السوابغ والرفد الروافغ وأنذركم بالحجج البوالغ فأحصاكم عددا ووظف لكم مددا في قرار خبرة ودار عبرة أنتم مختبرون فيها فمحاسبون عليها۔ تمہیں مکمل نعمتوں اور وسیع تر عطیوں سے نوازا ہے، اور مؤثر دلیلوں کے ذریعے عذاب آخرت سے ڈرایا ہے، تمہارے عادات کو شمار کر لیا ہے، اور تمہارے لیے اس امتحان گاہ اور مقام عبرت میں مدتیں معین کر دی ہیں۔ یہیں تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور اسی کے اقوال و اعمال پر تمہارا حساب کیا جائے گا۔ دنیا سے نفرت انگیزی۔ فإن الدنيا رانق مشربها ردغ مشرعها يونق منظرها ويوبق مخبرها غرور حائل وضوء آفل وظل زائل وسناد مائل حتى إذا أنس نافرها۔ یاد رکھو
اس دنیا کا سرچشمہ گندا اور اس کا گھاٹ گل آلود یعنی کیچڑ سے آلودہ ہے، اور اس کا منظر خوبصورت دکھائی دیتا ہے، لیکن اندر کے حالات انتہائی درجہ خطرناک ہیں۔ یہ دنیا ایک مٹ جانے والا دھوکہ، ایک بجھ جانے والی روشنی، ایک ڈھل جانے والا سایہ اور ایک گر جانے والا سہارا ہے۔ جب اس سے نفرت کرنے والا مانوس ہو جاتا ہے، واطمأن ناكرها طمست بأرجلها وقنصت بأحبلها وأقصدت بأسهمها وأعلقت المرء أوهاق المنية قائدة له إلى ذنك المضجع، اور اسے برا سمجھنے والا مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اچانک اپنے پیروں کو پٹکنے لگتی ہے اور عاشق کو اپنے جال میں گرفتار کر لیتی ہے اور پھر اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے۔ انسان کی گردن میں موت کا پھندا ڈال دیتی ہے اور اسے کھینچ کر تنگی مرقد ووحشة المرجع ومعاينة المحل وثواب العمل، وكذلك الخلف بعقب السلف لا تقلع المنية اختراما، اور وحشت منزل کی طرف لے جاتی ہے جہاں وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے اور اپنے اعمال کا معاوضہ حاصل کر لیتا ہے، اور یوں ہی یہ سلسلہ نسلوں میں چلتا رہتا ہے کہ اولاد بزرگوں کی جگہ پر آ جاتی ہے، نہ موت چیرا دستیوں سے باز آتی ہے، ولا يرعو الباقون اجتراما يحتدون مثالا ويمضون أرسالا إلى غاية الانتهاء وسيور الفناء، اور نہ آنے والے افراد گناہوں سے باز آتے ہیں، پرانے لوگوں کے نقش قدم پر چلتے رہتے ہیں اور تیزی کے ساتھ اپنی آخری منزل انتہا و فنا کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ موت کے بعد اٹھایا جانا، حتى إذا تسرمت الأمور وتقضت الدهور وأزف النشور أخرجهم من ضرائح القبور وأوكار الطيور وأوجرة السباع، یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے اور تمام زمانے بیت جائیں گے اور قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو انہیں قبروں کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بھٹوں اور ہلاکت کی منزلوں سے نکالا جائے گا، ومطارح المهالك سراعا إلى أمره مهطعين إلى معاده، رعيلا صموتا قياما صفوفا ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي عليهم لبوس الاستكانة، اس کے امر کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اور اپنی وعدہ گاہ کی طرف بڑھتے ہوئے گروہ در گروہ، خاموش، صف بستہ اور استادہ، نگاہ قدرت ان پر حاوی اور داعی الہی کی آواز ان کے کانوں میں، بدن پر بیچارگی کا لباس، وذرع الاستسلام والذلة قد ضلت الحيل وانقطع الأمل وهوت الأفئدة كاظمة وخشعت الأصوات مهيممة وألجم العرق، اور خود سپردگی و ذلت کی کمزوری غالب، تدبیریں گم، امیدیں منقطع، دل مایوس کن خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور آوازیں دب کر خاموش ہو جائیں گی، پسینہ منہ میں لگام لگا دے گا، وعظم الشفق وأرعدت الأسماء لزبرة الداعي إلى فصل الخطاب ومقايضة الجزاء ونكال العقاب ونوال الثواب، اور خوف عظیم ہوگا، کان اس پکارنے والے کی آواز سے لرز اٹھیں گے جو آخری فیصلہ سنائے گا اور اعمال کا معاوضہ دینے اور آخرت کے عقاب یا ثواب کے حصول کے لیے آواز دے گا۔ مخلوقات کو خبردار کرنا،
عباد مخلوقون اقتدارا ومربوبون اقتسارا ومقبوضون احتضارا ومضمنون أجداثا وكائنون رفاتا ومبعوثون أفرادا ومدينون جزاء. تم وہ بندے ہو جو اس کے اقتدار کے اظہار کے لیے پیدا ہوئے ہو اور اس کے غلبہ و تسلط کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے. نزاع کے ہنگام ان کی روحیں قبض کر لی جائیں گی اور انہیں قبروں کے اندر چھپا دیا جائے گا. یہ خاک کے اندر مل جائیں گے اور پھر الگ الگ اٹھائے جائیں گے. انہیں اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. ومميزون حسابا قد أمهلوا في طلب المخرج وهدوا سبيل المنهج وعمروا مهل المستعتب وكشفت عنهم صدف الريب. اور حساب کی منزل میں الگ الگ کر دیا جائے گا. انہیں دنیا میں عذاب سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے مہلت دی جا چکی ہے اور انہیں روشن راستے کی ہدایت کی جا چکی ہے. انہیں مرضی خدا کے حصول کا موقع بھی دیا جا چکا ہے اور ان کی نگاہوں سے شک کے پردے بھی اٹھائے جا چکے ہیں. وخلوا لمضمار الجياد وروية الارتياد وأنات المقتبس المرتاد في مدة الأجل ومضطرب المهل. انہیں میدان عمل میں آزاد بھی چھوڑا جا چکا ہے تاکہ آخرت کی دوڑ کی تیاری کر لیں اور سوچ سمجھ کر منزل کی تلاش کر لیں اور اتنی مہلت پالیں جتنی فوائد کے حاصل کرنے اور آئندہ منزل کا سامان مہیا کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. یاد دہانی کا فضل و شرف. فيا لها أمثالا صائبة ومواعظ شافية لو صادفت قلوبا زاكية وأسماعا واعية وآراء عازمة وألبابا حازمة. فاتقوا الله تقية من سمع فخشع واقترف فاعترف. ہائے یہ کس قدر صحیح مثالیں اور شفا بخش نصیحتیں ہیں. اگر انہیں اپنے پاکیزہ دل، سننے والے کان، مضبوط رائیں اور ہوشیار عقلیں نصیب ہو جائیں. لہذا اللہ سے ڈرو اس شخص کی طرح جس نے نصیحتوں کو سنا تو دل میں خشوع پیدا ہو گیا اور گناہ کیا تو فوراً اعتراف کر لیا. ووجل فعمل وحاذر فبادر وأيقن فأحسن وعبر فاعتبر وحذر فحذر وزجر فازدجر وأجاب فأناب وراجع فتاب واقتدى فاحتذى وأري فرأى فأسرع طالبا. اور خوف خدا پیدا ہوا تو عمل شروع کر دیا. آخرت سے ڈرا تو عمل کی طرف سبقت کی. قیامت کا یقین پیدا کیا تو بہترین اعمال انجام دیے. عبرت دلائی گئی تو عبرت حاصل کر لی. خوف دلایا گیا تو ڈر گیا. روکا گیا تو رک گیا. صدائے حق پر لبیک کہی تو اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور مڑ کر آ گیا تو توبہ کر لی. بزرگوں کی اقتدا کی تو ان کے نقش قدم پر چلا. منظر حق دکھایا گیا تو دیکھ لیا. طلب حق میں تیز رفتاری سے بڑھا. ونجا هاربا فأفاد ذخيرة وأطاب سريرة وعمر معادا واستظهر زادا ليوم رحيله ووجه سبيله وحال حاجته وموطن فاقته وقدم أمامه لدار مقامه. اور باطل سے فرار کر کے نجات حاصل کر لی. اپنے لیے ذخیرہ آخرت جمع کر لیا اور اپنے باطن کو پاک کر لیا. آخرت کے گھر کو آباد کیا اور زاد راہ کو جمع کر لیا. اس دن کے لیے جس دن
یہاں سے کوچ کرنا ہے اور آخرت کا راستہ اختیار کرنا ہے اور اعمال کا محتاج ہونا ہے اور محل فقر کی طرف جانا ہے اور ہمیشہ کے گھر کے لیے سامان آگے آگے بھیج دیا۔ فاتقوا الله عباد الله جهة ما خلقكم له واحذروا منه كنها ما حذركم من نفسه واستحقوا منه ما أعد لكم بالتنجز لصدق ميعاده والحذر من هول معاده۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اس جہت کی غرض سے جس کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے، اور اس کا خوف پیدا کرو اس طرح جس طرح اس نے تمہیں اپنی عظمت کا خوف دلایا ہے، اور اس اجر کا استحقاق پیدا کرو جس کو اس نے تمہارے لیے مہیا کیا ہے، اس کے سچے وعدے کے پورا کرنے اور قیامت کے ہول سے بچنے کے مطالبے کے ساتھ۔ خدا کی یاد دہانی اس کی نعمتوں کے ذریعے۔ جعل لكم أسماعا لتعي ما أناها وأبصارا لتجلو عن عشاها وأشلاء جامعة لأعضائها ملائمة لأحنائها في تركيب صورها ومدد عمرها بأبدان قائمة بأرفاقها۔ اس نے تمہیں کان عنایت کیے ہیں تاکہ ضروری باتوں کو سنیں، اور آنکھیں دی ہیں تاکہ بے بصری میں روشنی عطا کریں، اور جسم کے وہ حصے دیے ہیں جو مختلف اعضاء کو سمیٹنے والے ہیں اور ان کے پیچ و خم کے لیے مناسب ہیں، صورتوں کی ترکیب اور عمروں کی مدت کے اعتبار سے ایسے بدنوں کے ساتھ جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، وقلوب الرائدة لأرزاقها في مجللات نعمه وموجبات مننه وحواجز عافيته وقدر لكم أعمارا سترها عنكم۔ اور ایسے دلوں کے ساتھ جو اپنے رزق کی تلاش میں رہتے ہیں، اس کی عظیم ترین نعمتوں، احسان مند بنانے والی بخششوں اور سلامتی کے حصاروں کے درمیان اس نے تمہارے لیے وہ عمریں قرار دی ہیں جن کو تم سے مخفی رکھا ہے۔ وخلف لكم عبرا من آثار الماضين قبلكم من مستمتع خلاقهم ومستفسح خناقهم أرهقتهم المنايا دون الآمال۔ اور تمہارے لیے ماضی میں گزر جانے والوں کے آثار میں عبرتیں فراہم کر دی ہیں، وہ لوگ جو اپنے حظ و نصیب سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور ہر بندھن سے آزاد تھے، لیکن موت نے انہیں امیدوں کی تکمیل سے پہلے ہی گرفتار کر لیا۔ وشذبهم عنها تخرم الآجال لم يمهدوا في سلامة الأبدان ولم يعتبروا في أنف الأوان، فهل ينتظر أهل بضاضة الشباب إلا حواني الهرم۔ اور اجل کی ہلاکت سامانیوں نے انہیں حصول مقصد سے الگ کر دیا۔ انہوں نے بدن کی سلامتی کے وقت کوئی تیاری نہیں کی تھی اور ابتدائی اوقات میں کوئی عبرت حاصل نہیں کی تھی، تو کیا جوانی کی تر و تازہ عمریں رکھنے والے بڑھاپے میں کمر جھک جانے کا انتظار کر رہے ہیں؟ وأهل غضارة الصحة إلا نوازل السقم وأهل مدة البقاء إلا آونة الفناء، مع قرب الزيال وأزوف الانتقال وعلز القلق وألم المضض وغصص الجرب۔ اور کیا صحت کی تازگی رکھنے والے مصیبتوں اور بیماریوں کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور کیا بقا کی مدت رکھنے والے فنا کے وقت کے منتظر ہیں، جبکہ وقت زوال قریب ہوگا اور انتقال کی ساتھ نزدیک تر ہوگی، اور بستر مرگ پر قلق کی بے چینیاں اور سوز و تپش کا رنج و علم اور لعاب دہن کے پھندے ہوں گے۔
وتلفت الاستغاثة بنصرة الحفدة والأقرباء والأعزة والقرناء، فهل دفعت الأقارب أو نفعت النواحب، وقد غودر في محلة الأموات رهينا، وفي ضيق المضجع وحيدا۔ اور وہ ہنگام ہوگا جب انسان اقربا، اولاد، اعزا، احباب سے مدد طلب کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا۔ تو کیا آج تک کبھی اقربا نے موت کو دفع کر دیا ہے یا فریاد کسی کے کام آئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مرنے والے کو تو قبرستان میں گرفتار کر دیا گیا ہے اور تنگی قبر میں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ قد هتكت الهوام جلدته، وأبلت النواهك جدته، وعفت العواصف آثاره، ومحى الحدثان معالمه، وصارت الأجساد شحبة بعد بضتها، والعظام نخرة بعد قوتها۔ اس عالم میں کہ کیڑے مکوڑے اس کی جلد کو پارا پارا کر رہے ہیں اور پامالیوں نے اس کے جسم کی تازگی کو بوسیدہ کر دیا ہے، آندھیوں نے اس کے آثار مٹا دیے ہیں اور روزگار کے حادثات نے اس کے نشانات کو محو کر دیا ہے۔ جسم تازگی کے بعد ہلاک ہو گئے ہیں اور ہڈیاں طاقت کے بعد بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ والأرواح مرتهنة بثقل أعضائها، موقنة بغيب أنبائها، لا تستزاد من صالح عملها ولا تستعتب من سيء زللها۔ روحیں اپنے بوجھ کی گرانی میں گرفتار ہیں اور اب غیب کی خبروں کا یقین آ گیا ہے۔ اب نہ نیک اعمال میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ بدترین لغزشوں کی معافی طلب کی جا سکتی ہے۔ أولستم أبناء القوم والآباء وإخوانهم والأقرباء، تحتذون أمثلتهم وتركبون قدتهم وتطؤون جادتهم۔ تو کیا تم لوگ انہی آبا و اجداد کی اولاد نہیں ہو اور کیا انہی کے بھائی بند نہیں ہو کہ پھر انہی کے نقش قدم پر چلے جا رہے ہو اور انہی کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہو اور انہی کے طریقے پر گامزن ہو؟ فالقلوب قاسية عن حظها، لاهية عن رشدها، سالكة في غير مضمارها، كأن المعني سواها، وكأن الرشد في إحراز دنياها۔ حقیقت یہ ہے کہ دل اپنا حصہ حاصل کرنے میں سخت ہو گئے ہیں اور راہ ہدایت سے غافل ہو گئے ہیں، غلط میدانوں میں قدم جمائے ہوئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا مخاطب ان کے علاوہ کوئی اور ہے اور شاید ساری عقل مندی دنیا ہی کے جمع کر لینے میں ہے۔ صراط کی سختیوں سے ڈرانا۔ واعلموا أن مجازكم على الصراط ومزالق دحضه وأهاويل زلله وتارات أهواله، فاتقوا الله عباد الله تقية ذي لب شغل التفكر قلبه وأنسب الخوف بدنه۔ یاد رکھو تمہاری گزرگاہ صراط اور اس کی ہلاکت خیز لغزشیں ہیں۔ تمہیں ان لغزشوں کے ہولناک مراحل اور طرح طرح کے خطرناک منازل سے گزرنا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح وہ صاحب عقل ڈرتا ہے جس کے دل کو فکر آخرت نے مشغول کر لیا ہو اور اس کے بدن کو خوف خدا نے خستہ حال بنا دیا ہو۔ وأسهر التهجد غرار نومه، وأظمأ الرجاء هواجر يومه، وظلف الزهد شهواته، وأوجف الذكر بلسانه، وقدم الخوف لأمانه، وتنكب المخالج عن وضح السبيل۔ اور شبیداری نے اس کی بچی کھچی نیند کو بھی بیداری میں بدل دیا ہو اور امیدوں نے اس کے دل کی تپش کو پیاس میں گزار دیا ہو اور زہد نے اس کی خواہشات کو پیروں تلے رون دیا ہو اور ذکر خدا
اس کی زبان پر تیزی سے دوڑ رہا ہو اور اس نے قیامت کے امن و امان کے لیے یہی خوف کا راستہ اختیار کر لیا ہو اور سیدھی راہ پر چلنے کے لیے ٹیڑھی راہوں سے کترا کر چلا ہو۔ وسلك أقصد المسالك إلى النهج المطلوب ولم تفتله فاتلات الغرور ولم تعم عليه مشتبهات الأمور ظافرا بفرحة البشرى وراحة النعمى في أنعم نومه وآمن يومه، اور مطلوبہ راستے تک پہنچنے کے لیے معتدل ترین راستہ اختیار کیا ہو، نہ خوش فریبیوں نے اس میں اضطراب پیدا کیا ہو اور نہ مشتبہ امور نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہو، بشارت کی مسرت اور نعمتوں کی راحت حاصل کر لی ہو۔ وقد عبر معبر العاجلة حميدا وقدم زاد الآجلة سعيدا وبادر من وجل وأكمش في مهل ورغب في طلب وذهب عن هرب وراقب في يومه غدا۔ دنیا کی گزرگاہ سے قابل تعریف انداز سے گزر جائے اور آخرت کا زاد راہ نیک بختی کے ساتھ آگے بھیج دے۔ وہاں کے خطرات کے پیش نظر عمل میں سبقت کی اور مہلت کے اوقات میں تیز رفتاری سے قدم بڑھایا، طلب آخرت میں رغبت کے ساتھ آگے بڑھا اور برائیوں سے مسلسل فرار کرتا رہا۔ آج کے دن کل پر نگاہ رکھی۔ ونذر قدما أمامه فكفى بالجنة ثوابا ونوالا وكفى بالنار عقابا ووبالا وكفى بالله منتقما ونصيرا وكفى بالكتاب حجيجا وخصيما، اور ہمیشہ اگلی منزلوں کو دیکھتا رہا۔ یقیناً ثواب اور عطا کے لیے جنت اور عذاب و وبال کے لیے جہنم سے بالاتر کیا ہے، اور پھر خدا سے بہتر مدد کرنے والا اور انتقام لینے والا کون ہے، اور قرآن کے علاوہ حجت اور سند کیا ہے۔ تقوی کی وصیت۔ أوصيكم بتقوى الله الذي أعذر بما أنذر واحتج بما نهج وحذركم عدوا نفذ في الصدور خفيا ونفث في الآذان نجيا فأضل وأردى ووعد فمنى۔ بندگان خدا، میں تمہیں اس خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے ڈرانے والی اشیاء کے ذریعے عذر کا خاتمہ کر دیا ہے اور راستہ دکھا کر حجت تمام کر دی ہے۔ تمہیں اس دشمن سے ہوشیار کر دیا ہے جو خاموشی سے دلوں میں نفوذ کر جاتا ہے اور چپکے سے کان میں پھونک دیتا ہے، اور اس طرح گمراہ اور ہلاک کر دیتا ہے اور وعدہ کر کے امیدوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وزين سيئات الجرائم وهون موبقات العظائم حتى إذا استدرج قرينته واستغلق رهينته أنكر ما زين واستعظم ما هون وحذر ما أمن۔ بدترین جرائم کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور مہلک گناہوں کو آسان بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اپنے ساتھی نفس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور اپنے قیدی کو باقاعدہ گرفتار کر لیتا ہے تو جس کو خوبصورت بنایا تھا اسی کو منکر بنا دیتا ہے، اور جسے آسان بنایا تھا اسی کو عظیم کہنے لگتا ہے، اور جس کی طرف سے محفوظ بنا دیا تھا اسی سے ڈرانے لگتا ہے۔ خلقت انسان کی توصیف۔ أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأستار نطفة دهاقا وعلقة محاقا وجنينا وراضعا ووليدا ويافعا ثم منحه قلبا حافظا ولسانا لافظا وبصرا لاحظا۔ ذرا اس مخلوق کو دیکھو جسے بنانے والے نے رحم کی تاریکیوں
اور متعدد پردوں کے اندر یوں بنایا کہ اچھلتا ہوا نطفہ تھا، پھر منجمد خون بنا، پھر جنین بنا، پھر رضاعت کی منزل میں آیا، پھر طفل نوخیز بنا، پھر جوان ہو گیا، اور اس کے بعد مالک نے اسے محفوظ کرنے والا دل، بولنے والی زبان، دیکھنے والی آنکھ عنایت کر دی۔ ليفهم معتبرا ويقصر مزدجرا حتى إذا قام اعتداله واستوى مثاله نفر مستكبرا وخبط سادرا ماتحا في غرب هواه كادحا سعيا لدنياه في لذات طربه وبدوات عربه، تاکہ عبرت کے ساتھ سمجھ سکے اور نصیحت کا اثر لیتے ہوئے برائیوں سے باز رہے۔ لیکن جب اس کے اعضاء میں اعتدال پیدا ہو گیا اور اس کا قد و قامت اپنی منزل تک پہنچ گیا تو غرور و تکبر سے اکڑ گیا اور اندھے پن کے ساتھ بھٹکنے لگا اور ہوا و ہوس کے ڈول بھر بھر کے کھینچنے لگا، طرب کی لذتوں اور خواہشات کی تمناؤں میں دنیا کے لیے انتھک کوشش کرنے لگا۔ لا يحتسب رزية ولا يخشع تقية فمات في فتنته غريرا وعاش في هفوته يسيرا لم يفد عوضا ولم يقضي مفترضا دهمته فجعات المنية في غبر جماحه وسنن مراحه، نہ کسی مصیبت کا خیال رہ گیا اور نہ کسی خوف و خطر کا اثر رہ گیا، فتنوں کے درمیان فریب خوردہ مر گیا اور مختصر سی زندگی کو بےہودگیوں میں گزار گیا، نہ کسی اجر کا انتظام کیا اور نہ کسی فریضے کو ادا کیا۔ اسی باقی ماندہ سرکشی کے عالم میں مرگ بار مصیبتیں اس پر ٹوٹ پڑی اور وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ فظل سادرا وبات ساهرا في غمرات الآلام وطوارق الأوجاع والأسقام بين أخ شقيق ووالد شفيق وداعية بالويل جزعا ولادمة للصدر قلقا۔ اب راتیں جاگنے میں گزر رہی تھیں کہ شدید قسم کے آلام تھے اور طرح طرح کے امراض و اسقام، جبکہ حقیقی بھائی اور مہربان باپ اور فریاد کرنے والی ماں اور اضطراب سے سینہ کوبی کرنے والی بہن بھی موجود تھی۔ والمرء في سكرة ملهية وقمرة كارثة وأنة موجعة وجذبة مكربة وسوقة متعبة ثم أدرج في أكفانه مبلسا وجذب منقادا سلسا۔ لیکن انسان سکرات موت کی مدہوشیوں، شدید قسم کی بدحواسیوں، دردناک قسم کی فریادوں اور کرب انگیز قسم کی نزع کی کیفیتوں اور تھکا دینے والی شدتوں میں مبتلا تھا۔ اس کے بعد اسے مایوسی کے عالم میں کفن میں لپیٹ دیا گیا اور وہ نہایت درجہ آسانی اور خود سپردگی کے ساتھ کھینچا جانے لگا۔ ثم ألقي على الأعواد رجيع وسب ونذ وسقم تحمله حفدة الولدان وحشدة الإخوان إلى دار غربتي ومنقطع زورتي ومفرد وحشته۔ اس کے بعد اسے تختے پر لٹا دیا گیا اس عالم میں کہ خستہ حال اور بیماریوں سے نڈھال ہو چکا تھا۔ اولاد اور برادری کے لوگ اسے اٹھا کر اس گھر کی طرف لے جا رہے تھے جو غربت کا گھر تھا اور جہاں ملاقاتوں کا سلسلہ بند تھا اور تنہائی کی وحشت کا دور دورہ تھا۔ حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع أقعد في حفرته نجيا لبهتة السؤال وعثرة الامتحان۔ یہاں تک کہ جب مشایعت کرنے والے واپس آ گئے
اور گریہ ازاری کرنے والے پلٹ گئے تو اسے قبر میں دوبارہ اٹھا کر بٹھا دیا گیا۔ سوال و جواب کی دہشت اور امتحان کی لغزشوں کا سامنا کرنے کے لیے وأعظم ما هنالك بلية نزول الحميم وتسلية الجحيم وثورات السعير وسورات الزفير، لا فترة مريحة ولا دعة مزيحة ولا قوة حاجزة ولا موتة ناجزة۔ اور وہاں کی سب سے بڑی مصیبت تو کھولتے ہوئے پانی کا نزول اور جہنم کا ورود ہے، جہاں آگ بھڑک رہی ہوگی اور شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، نہ کوئی راحت کا وقفہ ہوگا اور نہ سکون کا لمحہ، نہ کوئی طاقت عذاب کو روکنے والی ہوگی اور نہ کوئی موت سکون بخش ہوگی۔ ولا سنة مسلية بين أطوار الموتات وعذاب الساعات، إنا بالله عائذون۔ عباد الله، أين الذين عمروا فنعموا وعلموا ففهموا وأنذروا فلهوا؟ حد یہ ہے کہ کوئی تسلی بخش نیند بھی نہ ہوگی، طرح طرح کی موتیں ہوں گی اور دم بدم کا عذاب۔ بے شک ہم اس منزل پر پروردگار کی پناہ کے طلبگار ہیں۔ بندگان خدا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں عمریں دی گئیں تو خوب مزے اڑائے اور بتایا گیا تو سب سمجھ گئے، لیکن مہلت دی گئی تو غفلت میں پڑ گئے۔ وسلموا فنسوا، أمهلوا طويلا ومنحوا جميلا وحذروا أليما ووعدوا جسيما، احذروا الذنوب المورطة والعيوب المسخطة۔ صحت و سلامتی دی گئی تو اس نعمت کو بھول گئے، انہیں کافی طویل مہلت دی گئی اور کافی اچھی نعمتیں دی گئیں، اور انہیں دردناک عذاب سے ڈرایا بھی گیا اور بہترین نعمتوں کا وعدہ بھی کیا گیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب تم لوگ مہلک گناہوں سے پرہیز کرو اور خدا کو ناراض کرنے والے عیوب سے دور رہو۔ أولي الأبصار والأسماع والعافية والمتاع، هل من مناص أو خلاص أو معاذ أو ملاذ أو فرار أو محار أم لا؟ فأنا تؤفكون أم أين تصرفون أم بماذا تغترون؟ تم صاحبان سماعت و بصارت اور اہل عافیت و ثروت ہو، بتاؤ کیا بچاؤ کی کوئی جگہ یا چھٹکارے کی کوئی گنجائش ہے؟ کوئی ٹھکانہ یا پناہ گاہ ہے؟ کوئی جائے فرار یا دنیا میں واپسی کی کوئی صورت ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کدھر بہ کے جا رہے ہو اور کہاں تم کو لے جایا جا رہا ہے، یا کس دھوکے میں پڑے ہو؟ وإنما حد أحدكم من الأرض ذات الطول والأرض قيد قده متعثرا على خده، الآن عباد الله والخناق مهمل۔ یاد رکھو، اس طویل و عریض زمین میں تمہاری قسمت صرف بقدر قامت جگہ ہے جہاں رخساروں کو خاک پر رہنا ہے۔ بندگان خدا، ابھی موقع ہے، رسی ڈھیلی ہے۔ والروح مرسل في فينة الإرشاد وراحة الأجساد وباحة الاحتشاد ومهل البقية وأنف المشية وإنذار التوبة۔ روح آزاد ہے، تم ہدایت کی منزل اور جسمانی راحت کی جگہ پر ہو، مجلسوں کے اجتماع میں ہو، بقیہ زندگی کی مہلت سلامت ہے اور راستہ اختیار کرنے کی آزادی ہے اور توبہ کی مہلت ہے۔ وانفساح الحوبة قبل الضنك والمضيق والروع والزهوق وقبل قدوم الغائب المنتظر وإخذة العزيز المقتدر۔ اور جگہ کی وسعت ہے قبل اس کے کہ تنگی لحد
ذیق مکان، خوف اور چانکنی کا شکار ہو جاؤ، اور قبل اس کے کہ وہ موت آ جائے جس کا انتظار ہو رہا ہے، اور وہ پروردگار اپنی گرفت میں لے لے جو صاحب عزت و غلبہ اور صاحب طاقت و قدرت ہے۔